بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ باخیریت ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اردو دہم قواعد و انشاء، لفظ، جملہ، کلمہ اور محمل، صفحہ نمبر 1۔ مرکب اور ہم رتبہ جملے، کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل، حرف، صفحہ نمبر 2۔ تو چلیے کھولیے کتاب، شروع کرتے ہیں۔ بچوں، یہ کتاب ہے اردو قواعد و انشاء 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے۔ پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور 9ویں کے اسباق بھی موجود ہیں اور 10ویں کے بھی۔ اور کس ترتیب سے یہ 9ویں اور 10ویں میں پڑھائی جاتی ہے ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن بورڈز کے مطابق جماعت وار عنوانات کی تقسیم ہے۔ جماعت نہم میں جو چیزیں شامل ہیں: درخواست، خط، رسید، کہانی، مکالمہ، روزمرہ محاورہ، ضرب الامثال، غلط جملوں کی درستی، نے اور کو کا استعمال، فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، اسم صفت اور اسم موصوف میں مطابقت، جملوں کی تکمیل، واحد جمع مذکر مؤنث مترادف، اور اس کے علاوہ سابقے لاحقے بھی ہوتے ہیں۔ اب جماعت دہم میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مضامین، تفہیم عبارت، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، ذو، معنی اور مماثل الفاظ، تلفظ، اعراب، صرف و نحو، اسم، فعل، حرف اور ان کی اقسام۔ 10ویں کے حوالے سے یہ اس کے عنوانات ہیں۔ آج ہم 10ویں کے حوالے سے شروع کریں گے، صفحہ نمبر 1 سے۔ گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ قواعد زبان۔ ہر زبان کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا، سمجھا اور بولا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان پر عبور حاصل کرنے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھاک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے 2 حصے ہیں: صرف اور نحو۔ پیارے بچوں، قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ و حروف سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف، صرف کہلاتا ہے۔ اس حصے میں صرف حروف و الفاظ و کلمات ہی موضوع بحث ہوتے ہیں، اور قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے نحو کہلاتا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ صرف آتی ہے نہ بے عقل کو نحو آتی ہے۔ بالکل اسی طرح لفظ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سادہ آواز کو حروف کہا جاتا ہے۔ اردو میں بشمول الف ممدودہ اور حمزہ حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ ان میں سے 17 حروف منقوط اور 21 حروف غیر منقوط ہیں، یعنی نقطوں والے اور نقطوں کے بغیر۔ منقوط نقطوں والے، غیر منقوط جن پر نقطہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ مخلوط حروف ہیں جنہیں دو چشمی ہے یا بھاری حروف بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 15 ہے۔ وہ مرکب آواز جو کچھ سادہ آوازوں سے مل کر بنتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثلاً علم ایک لفظ ہے جو 3 حروف عین، لام، میم سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح کھاٹ ایک لفظ ہے جو 3 حروف کھ، الف، ٹے سے مل کر بنا ہے۔ جب چند الفاظ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیے جائیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے۔
جملہ کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی: الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً آج موسم بڑا خوشگوار ہے، علم بڑی دولت ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وغیرہ۔ جملے کو فقرہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ اور محمل۔ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں: با معنی اور بے معنی۔ با معنی لفظ کو کلمہ اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ مثلاً پانی وانی، روٹی بوٹی، چائے وائے، سچ مچ، غلط سلط۔ بات چیت میں بالترتیب پانی، روٹی، چائے، سچ، غلط۔ بات کو کلمہ اور وانی ووٹی وائے مچ سلط چیت کو محمل کہیں گے۔ یاد رہے کہ اگر محمل پہلے سے زبان زد عام نہیں تو عام طور پر اردو میں محمل واو سے بناتے ہیں، جیسے میز ویز، کرسی ورسی، کھانا وانا وغیرہ۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قواعد کے حوالے سے ابتدائی معلومات، حروف کے حوالے سے، لفظ کے حوالے سے، جملہ کے حوالے سے، کلمہ اور محمل کے حوالے سے۔ اب باری آتی ہے جناب مرکب اور ہم رتبہ جملے۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلائے گا۔ اگر یہ جملے نحوی اعتبار سے جداگانہ اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو ایسے جملوں کو ہم رتبہ جملے کہیں گے۔ ہم رتبہ جملے حروف عطف کے ذریعے باہم ملے ہوتے ہیں۔ اردو میں ان کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں: وصلی جملے، تردیدی جملے، استدراکی جملے، سببی جملے۔ اور ان کی مثالیں ذرا دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ وصلی جملے: میں آیا اور وہ چلا گیا، سورج صبح کو نکلتا اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ وصلی جملے ہو گئے۔ تردیدی جملے: اسے گھر بھیج دو یا باہر نکال دو، حاکم ہمدرد ہونا چاہیے ورنہ رعایا تباہ ہو جائے گی، یہ تھے جناب تردیدی جملے۔ استدراکی جملے: وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، یہ استدراکی جملے ہوں گے۔ سببی جملے: میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ بہت شریر اور نااہل ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا۔ کلمہ کی قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ ابتدائی گرامر ہے جی۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود لاہور پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلاً وہ وہاں۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں تین زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان سے تعلق بھی پیدا کرے، وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس میں سے اور تک دو حرف ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہاں تک تھا۔ اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور اسماء کے نام اور مثالیں خاص طور پر لکھ لیجئے۔ یقیناً آپ کامیابی کے زینے طے کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نگہبان۔